اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب زندگی کے آج ایک نئے سبق جس میں ہم آج مسواک کے آداب کے تعلق سے اس میں پڑھیں گے کہ مسواک کے کیا آداب ہے، مسواک کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جسے اللہ کے رسول نے جب انتقال کا وقت آ گیا اس وقت بھی اس سنت کو اپنے سے جدا نہیں کیا۔ جب وہ مسواک کی چبانے کی طاقت تک نہیں تھی اللہ کے رسول کے پاس، اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اے عائشہ مجھے مسواک چبا کر دو۔ تب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسواک چبا کر اللہ کے رسول کو دیا۔ تب کیا ہے، اللہ کے رسول کو شدید قسم کا بخار اور وہ نہایت شدید قسم کی کمزوری ہونے کے باوجود بھی اس حالت میں بھی اللہ کے رسول نے مسواک کیا ہے۔ تو آئیے اب ہم مسواک کے آداب کیا کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ مسواک کرنے کے آداب اب کیا کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ درج ذیل مواقع پر مسواک کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اب وہ کون سے مواقع ہیں دیکھتے ہیں۔ پہلے پوائنٹ میں بہت سارے مواقع بتائے گئے ہیں، یعنی کہ ایسے چیزیں جہاں پر مسواک کرنا سنت بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ پہلا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت، عیدین کے دن، کسی بڑی شخصیت کی خدمت میں جاتے وقت، سونے سے پہلے، دانت پیلے پڑ جانے پر، جمعہ کے دن یا کسی محفل میں حاضری کے وقت، وضو کے وقت، بیدار ہونے کے بعد، بیدار یعنی کہ نیند سے اٹھنے کے بعد، اور منہ سے بدبو آنے پر۔ یہ تمام ایسے مواقع ہیں جہاں مسواک کرنے کا خاص اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے مسواک دانتوں کے اوپر والے حصے، نیچے والے حصے، زبان اور تالو پر کی جائے۔ یعنی کہ دانتوں پر تو تمام لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ دانتوں کے اوپری حصہ اور دانتوں کا نچلا حصہ یعنی کہ دو جبڑوں میں ہمیں مسواک کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ زبان اور تالو، زبان پر بھی مسواک کرنا زبان کے تمام میل کچیل کو مسواک صاف کر دیتا ہے، اور تالو یعنی کہ زبان کے اوپر جہاں پر یہ زبان اوپر تارک کو لگتی ہے اس کو بھی مسواک سے صاف کرنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے مسواک کرتے وقت صرف منہ کی بو زائل کرنے کی نیت کے بجائے یہ نیت کی جائے کہ میں اس صفائی ستھرائی کے ساتھ اللہ کا ذکر کروں گا یا کروں گی، تلاوت کروں گا اور نماز ادا کروں گا یا کروں گی وغیرہ۔ تو یہاں پر مسواک کو صرف سائنٹیفکلی بینیفٹس اس کے بہت زیادہ ہے، سائنسی طور پر بھی کئی سارے ڈاکٹروں نے بھی بتایا ہے، تو صرف اس نیت سے نہ کریں کہ یہ دانتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بلکہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے اور اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنے، اس نیت سے ہمیں کیا ہے مسواک کرنا چاہیے۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے کہ مسواک ایک بشت یعنی ہونی چاہیے۔ مسواک ایک بشت ہونی چاہیے، اس سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح مسواک کی موٹائی چھوٹی انگلی کے برابر ہونی چاہیے۔ ایک بشت یعنی کہ ایک بالش مسواک ہونی چاہیے، اس سے زائد اس کی لمبائی نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ جو علماء اکرام کہتے ہیں کہ جب ایک بشت سے مسواک بڑھ جاتی ہے تو اس پر شیطان بیٹھتا ہے، تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ مسواک کی جو لمبائی ہے ایک بشت ہونی چاہیے، اور اس کی موٹائی کیا ہے ہماری جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کے برابر ہونی چاہیے۔ پھر پانچواں پوائنٹ ہے مسواک بناتے وقت زیتون، پیلو، نیم وغیرہ جیسے درختوں کا انتخاب کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے زیتون کا تو ہم ریڈی میڈ ہی آتے ہیں، زیتون کے جو بھی مسواک ہندوستان وغیرہ میں جہاں پر ہماری پہنچ ہے تو زیتون کے ہم ریڈی میڈ ملتے ہیں مسواک۔ اب اس کے علاوہ جو نیم وغیرہ ہے وہ ہماری پہنچ اگر ہے تو ہم نیم وغیرہ کا بھی مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ ہے مسواک دائیں ہاتھ سے پکڑ کر استعمال کی جائے۔
تو مسواک کا استعمال کیا ہے، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے دانتوں کے اوپر کرنا چاہیے۔ پھر 7واں پوائنٹ ہے مسواک کا استعمال دانتوں کی دائیں جانب سے شروع کیا جائے۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت دی ہے کہ ہر کام کو دائیں ہاتھ سے کیا جائے اور دائیں جانب سے کیا جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی ہر چیز میں، چاہے آپ پانی پیو دائیں ہاتھ سے پہلے گلاس کو پکڑنا چاہیے، چاہے آپ کنگھی وغیرہ کرو تو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ تو دائیں طرف کا اہتمام کیا ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ تو سنت کو اگر ہم زندہ کرنے کی نیت سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اور اجر ہمیں بڑھا چڑھا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب 8واں پوائنٹ ہے کہ اگر کسی موقع پر مسواک نہ ہو تو ٹوتھ برش یا انگلی سے دانتوں کو رگڑ کر صاف کر لیا جائے۔ اگر کسی کو مسواک کی عادت پڑ گئی ہے، پڑھنی بھی چاہیے، ویسے بھی ہر مومن کو مسواک کی عادت اس طریقے سے پڑ جائے کہ مسواک کرے بغیر ہمیں سکون نہ ملے۔ ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت ہم مسواک کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب ویسی صورت میں اگر مسواک ختم ہو جائے، جب ہمارے پاس دوسرا مسواک اویلیبل نہ ہو، تو ویسی صورت میں ہم انگلی کا استعمال دانتوں پر کرنا چاہیے یا برش کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے مسواک کا کیا ہے، ہم انتظام کر لینا ہی بہتر ہے، ورنہ ہماری یہ عادت چھوٹ نہ جائے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 9واں پوائنٹ ہے مسواک ایک وقت میں کم از کم 3 بار کی جائے اور ہر بار نیا پانی استعمال کیا جائے۔ یعنی کہ جب ہم مسواک کو ایک مرتبہ پورے دانتوں پر مل لیں، اس کے بعد مسواک کو دھوئیں اور کلی کریں، اس کے بعد دوسری مرتبہ دانتوں پر پورے زبان پر وغیرہ پر پھیریں، پھر کلی کریں، پھر مسواک دھوئیں، پھر اسی طریقے سے تیسری مرتبہ بھی دانتوں پر، اپنی زبان پر اور اوپر تالو پر ملیں اور اس کے بعد مسواک کو دھو لیں اور کلی کریں۔ اس طریقے سے 3 بار بھی ہر بار مسواک کو استعمال کر دھونا ہے اور کلی بھی کرنا ہے۔ پھر 10واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ مسواک دھو کر استعمال کریں اور استعمال کے بعد دھو کر رکھیں۔ اس سے کیا ہے، صفائی کا بھی خیال رہے گا اور ہمارا اسلام بھی ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ تو یہ ہوئے 10 پوائنٹ جو ہم مسواک کے اہم لے کر آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے مجھے بھی اور تمام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور مسواک کا استعمال بھی ہمیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سنتوں کو ہماری زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی آداب زندگی کے نئے سبق کے ساتھ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔